بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم قربانی کے کچھ بیسک مسائل پر بات کریں گے، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ آ چکا ہے اور ذی الحج کی 10، 11، 12 یہ ایام قربانی ہوتے ہیں، اور ان 3 دنوں میں حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کے کچھ بیسک مسائل پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایام قربانی 3 دن ہیں، جو 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو کچھ شرائط ہیں، ان میں یہ ہے کہ قربانی ہر مسلمان جو کہ بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم مطلب مسافر نہ ہو، غنی ہو، جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ بھی رقم موجود ہے جو نصاب میں آتی ہے، شرعی فقیر نہ ہو۔ شرعی فقیر سے مراد وہ بندہ ہے جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے میسر ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ شرعی فقیر ہے۔ صاحب نصاب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھی قربانی واجب ہے اس بندے پر۔ ہاں، اگر شرعی فقیر نے منت ماننی ہے تو پھر اسے قربانی دینا ہوگی منت کو پورا کرنے کے لیے۔ قربانی کا نصاب بھی زکوٰۃ کے نصاب جیسا ہی ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کے نصاب سے تھوڑا سا وسیع اس طرح سے ہے کہ جیسے 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی فرض ہوتی ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں 1 تولہ سونا بھی اگر کسی کے پاس ہے تو قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اسی طرح 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر کیش پڑا ہوا ہے، یا مال تجارت ہے جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی کیش رقم کے برابر ہے، کوئی پلاٹ ہے اضافی، گھر کے اضافی کمرے ہیں، ایون کہ رہائشی مکان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مکان ہے، تو قربانی کے لیے جو نصاب ہے وہ آپ کے پاس پورا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے جانور کی جو بیسک تفصیل کچھ ایسے ہے کہ بکرا بکری یا دمبا دمبی اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ 1 سال میں نارملی اگلے 2 دانت بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گائے بھینس بیل کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ یا اونٹنی کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی کے جانور کے لیے شرط ہے۔ لیکن دمبا دمبی کے کیس میں عمر اگر کم ہے اور وہ صحت میں اچھا ہے تو قربانی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جانور کی جو شرائط ہیں ان میں یہ ہے کہ جانور عیب دار نہ ہو، تمام اعضاء جانور کے اصلی حالت میں موجود ہوں۔ خصی جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر جانور ارلی ایج میں خصی کر دیا جائے تو اس کے فربا ہونے میں فائدہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا بہتر طاقتور اور تھوڑا صحت مند جانور ہو جاتا ہے وہ۔ حاملہ اگر گائے آ گئی، عام طور پہ حاملہ جانور کی قربانی لوگ نہیں کرتے۔ اگر کوئی حاملہ گائے یا بھینس آپ نے خرید لی اور آپ کو نہیں پتہ تھا، اور آپ نے جب قربانی کی تو اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آیا، تو ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی اور قربانی میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جانور حاملہ ہے تو نہ کیا جائے، لیکن اگر نہیں پتہ لگا اور آپ نے کر دیا تو ویسے تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے،
ہاں یہ ہے کہ حاملہ جانور نارملی ویک ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے قربانی دینی ہوتی ہے تو طاقتور جانور کو چوز کیا جائے، جیسے بیل ہو جائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز قربان کرنے میں ہی جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب ہے. گائیں اگر آپ قربان کر رہے ہیں تو کم از کم اس کے 3 تھن جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، ادروائز قربانی جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی بکرا ہے اور وہ نارملی بکرے جو ہے وہ کچھ بکرے ایسے بھی ہیں جو پیشاب پی لیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، کیونکہ ایسے جانور کی قربانی اگر آپ کرتے ہیں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایسے جانور کے جو گوشت ہے اس میں سے بدبو آتی ہے. تھوڑی بات ذبح کے مسائل پہ کر لیتے ہیں. اگر ہم ذبح کے مسائل پہ بات کریں تو جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. جانور کو الٹے پہلو لٹائیں اور چہرہ اس کا کعبہ کی طرف کر دیں، اور جب آپ اس کے گلے پہ چھری پھیریں تو کم از کم 4 رگیں آپ ضرور کاٹیں، ایک خوراک کی رگ اور اسی طرح 2 خون کی رگیں کاٹیں اور ایک سانس کی رگ کاٹیں، تو پھر یہ بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر 4 نہ کاٹ سکے تو کم از کم 3 رگیں آپ لازمی کاٹیں. ذبح سے پہلے جانور کو چارہ یا پانی پلائیں. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. چھری یا جس بھی آپ چیز سے جانور کو ذبح کرنے لگے ہیں اس آلہ کار کا تیز ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح جانور کو تکلیف ہوگی. اگر ذبح کرنے سے پہلے ہی جانور میں کوئی عیب جو ہے وہ پیدا ہو گیا، جیسے آپ جانور لائے اگلے دن قربانی ہے لیکن کسی وجہ سے رات کو اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، زخمی ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اس کی قربانی جو ہے وہ بہتر ہے کہ نہ کی جائے. اور اگر غنی ہے تو نیا جانور خرید کر لائے. ہاں اگر شرعی فقیر ہے تو وہ اسی جانور کو ذبح کر سکتا ہے. لیکن اگر ذبح کرتے وقت عیب پیدا ہوا، جیسے ہم جانور کو گرا رہے ہیں تو کوئی زخم آ گیا، تو وہ جو ہے معاف ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ذبح کرنے کے لیے جانور کو جب ہم گراتے ہیں تو اکثر وہ زخمی ہو جاتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. کھال آپ جانور کی جو ہے وہ بطور اجرت ویجز کے طور پر نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے. اور ذبح کرتے وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے گردن الگ نہیں کرنی، گردن ساتھ لگی رہے. جب خون پورا بہہ جائے اس کے بعد جب کھال وغیرہ اتارنے لگیں تو پھر آپ گردن جو ہے وہ الگ کر سکتے ہیں. گوشت کی تقسیم بڑی آسان ہے. 3 حصے کر دیے جائیں، رشتہ دار کے لیے، غریبوں کے لیے اور اپنا حصہ. سارا گوشت آپ خود بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کریں. قربانی کی کھال آپ نفلی صدقہ کے طور پر دے سکتے ہیں. نفلی صدقہ ایسا صدقہ ہوتا ہے جو ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں، تو اگر آپ قربانی کی کھال ماں باپ میں سے کسی کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. فوت شدہ اور میت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، اس کا نہایت ہی اجر و ثواب ہے. آسان سی ایک عام فہم سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹلی جو بدلہ ہے وہ کم نہیں ہوگا، وہ بہت زیادہ بدلہ دیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت، اپنے معاملے کے حساب سے ہی اس کا اجر و ثواب جو ہے یا اس کا بدلہ آپ کو دے سکتے ہیں. تو یہ بڑا اجر و ثواب والا کام ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کریں. کچھ اہم نکات ہیں جن کو ہر جو ہے وہ لے مین کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے گائیں اور اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، جبکہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی کی قربانی میں 1 حصہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح اگر جو بھی حصے دار ہے گائیں یا اونٹ کی قربانی میں، سب کی نیت ہونی چاہیے اور موجودہ سال کی قربانی کی ہونی چاہیے. گائیں یا اونٹ کی قربانی میں آپ عقیقہ کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں. کسائی جو آپ کے جانور کو ذبح کر رہا ہے،
کسائی جو آپ کے جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، افضل ہے، لیکن اگر اویلیبل نہیں ہے تو اہل کتاب بھی قربانی کر سکتا ہے آپ کے لیے۔ قربانی کا آغاز جو ہے شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز عید کے بعد ہی قربانی کی جاتی ہے، طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا ٹائم۔ لیکن اگر شہر نہیں ہے، گاؤں ہے، تو اگر نماز عید کے لیے وہاں کوئی مسجد نہیں ہے تو وہاں آپ پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب قربانی کرتے ہیں تو اکثر کسائی کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں، تو اگر ایک سے زیادہ لوگ مل کے ہاتھ لگا کے قربانی کر رہے ہیں تو سب لوگ بلند آواز میں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر ہاتھ لگانے والوں نے ساتھ یا کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو جانور جو ہے وہ مردار سمجھا جائے گا، مردہ سمجھا جائے گا۔ جی، یہ قربانی کے کچھ عام فہم اور بیسک مسائل تھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔